باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ جس کو آپ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ خاص طور پہ وہ افراد جو جادو کے ستائے ہوئے ہیں یا مسلسل جن پر جادو ہوتا ہے یا ان کو لگتا ہے کہ جادو کے ذریعے ان کے کاروبار میں یا ان کی شادی یا زندگی کے معاملات کے اندر رکاوٹیں ہیں یا پریشانیاں ہیں، یا وہ لوگ جن کو نظر بد بہت جلدی لگ جاتی، خاص طور پہ وہ بچے جو بار بار نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، یا وہ بچے جو صحت نہیں پکڑتے یا ان کا جسم بڑھتا پھولتا نہیں ہے، تو وجود کے اعتبار سے جو بچے جن کے جسمانی اعضاء جو ہے وہ مختلف بیماریوں کے سبب باعث ان کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ تیل پر دم کر کے کیسے مالش کریں گے اور پانی پر دم کر کے کیسے پئیں گے، اور بچے خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ رجت کو کھا جانے والا عمل ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی کے اندر جتنی بھی رجت ہے اس رجت کو یہ ختم کر دینے والا، بلکہ زندگی کے جو گناہ ہیں انسان سے بتقاضۂ بشریت جو ہو گئے ہیں، اللہ پاک اس کی برکت سے وہ گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور جو شیطانی اثرات ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں وجود کے اندر، وہ بھی انشاءاللہ العزیز ختم ہوں گی۔ تو یہ بچے، بزرگ، جوان، یہ سارے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بچے جو ہے وہ امتحانات میں کامیابی کے لیے اور دیگر معاملات میں بچے سکول میں اچھے طریقے سے پڑھ نہیں پا رہے، یا پھر بچوں کو معاملات بار بار بد اثرات یہ ٹائم لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو اثرات ہوتے ہیں نا، یہ جنات بننے میں ٹائم لیتے ہیں۔ نارمل روٹین میں ٹچ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، جیسے سکول کی بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ دن میں 12 1 2 بجے بند ہو جاتی ہے، خالی رہتی ہے، ظاہری بات ہے خالی جگہ جو ہوتی ہے اگر وہاں پر کڑے وغیرہ آثار نہ لگے ہوں تو وہ چیزیں، وہ جگہ جنات کی جو ہے وہ آماج گاہ ہوتی ہے، وہاں پر جنات کے بچے کھیلتے ہیں، سکول کے بینچوں پہ، ڈیسکوں پہ، کلاس روم میں، سکول کے وہ جو کھیلنے والے لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بچوں کا جو ان کا سامان ہوتا ہے کھیلنے کے لیے پارک میں لگایا ہوتا ہے، جھولے وغیرہ، یہ وہ ان پہ، تو وہ پھر بچے وہ وہیں پہ رہتے ہیں، سائیڈ پہ بچے آتے ہیں، پھر بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ مانوس ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر ان کے وجود کے اندر تو ظاہر نہیں ہوتے، یعنی کہ 30 40 سال ساتھ رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ نارمل روٹین میں وہ بچوں کے ساتھ پھر جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ بھی ساتھ تو وہ بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ، تو وہ ظاہری بات ہے شیطانی۔ یہ ایک بات زندگی میں یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کو یہ ایک کہتے ہیں نا کہ خواب ہوتا ہے، وہ ایک لفظ تھا کیڑا، وہ میں نے نہیں بولا، میں ایک خواب ہوتا ہے کہ یہ میں نے نا جنات کو حاصل کرنا ہے، یہ جتنا مرضی آپ نیک روحانی جنات آپ جو مرضی لے لیں، جتنا بھی پرہیزگار سے پرہیزگار، وہ جن جو ہے نا وہ آپ سے وفا کبھی نہیں کرے گا۔ آپ یہ بات میری نوٹ کر لیں ساری زندگی کے لیے، کہیں سے آپ معلومات حاصل کر لیں۔ وقتی طور پر وہ قید میں رہتے ہوئے کو معاملات بگڑنا، یہ بہت باریک سی بات ہے، اس کو کھولنا میں اس لیے نہیں چاہتا کہ اس پہ پھر 15 20 منٹ لگ جائیں گے، تو اتنا وقت درکار نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بات جیسے موضوع کے ماتحت آئی تھی، تو میں اس بات کو اگر کھولوں نا کہ جنات بندے کے ساتھ اٹیچمنٹ کے بعد کتنی دیر بعد ان کا کھلنا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کیسے قید ہوتے ہیں، پھر قید ہونے کے بعد یا کیسے ساتھ رہتے ہیں، تو کتنا نقصان دیتے ہیں، کتنا فائدہ دیتے ہیں۔ پوری 2 گھنٹے کی گفتگو بھی کروں گا نا تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ 100 میں سے 99% جنات جو ان سے وہ نقصان پہنچاتے ہیں، جتنی مرضی آپ ان سے وفا کر لیں، جتنی مرضی،
1% آپ کو وہ فائدہ دیں گے، 99% وہ بربادی کریں گے۔ تو اس لیے جنات کے حوالے سے تو ہمارا موقف کچھ اور ہے۔ ہاں، موکلات کی مدد جو ہے وہ اللہ کی مدد ہے۔ موکلات جو ہے وہ عقل کی صورت جب اختیار کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو موکلاتی عمل جو ہے وہ موکل جو ہے وہ اس کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ موکل کی جب پیدائش ہوتی ہے تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ساتھ رہتا ہے۔ اس کی خوراک ہوتی ہے، آپ نے 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے یا 1.25 مرتبہ کلمہ طیبہ شریف پڑھنا ہے، جو بھی اس کے بعد آپ نے اس کو سلسلہ بسلسلہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کی روحانی خوراک پڑھائی کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جب وہ پڑھائی آپ چھوڑ دیتے تو وہ چلا جاتا ہے واپس، لیکن وہ نقصان نہیں کرتا۔ جناتی جو اعمال ہوتے ہیں، جنات جس میں آتے ہیں، اس میں جنات آنے سے پہلے بھی نقصان کرتے ہیں، آنے کے بعد بھی کرتے ہیں، جاتے وقت بھی کرتے ہیں، جانے کے بعد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ پریکٹیکلی باتیں ہیں جو آپ کو عوام میں نہیں چھوڑ رہا میں، اس پہ میرے بڑے لیکچر ریکارڈ ہے، پیچھے میں نے بڑی گفتگو اس کے اوپر کی۔ ابھی پچھلے دن کل ہی میں نے جو اسی چینل پر ویڈیو ڈالی ہے جنات کے حوالے سے کہ جنات آپ کی حفاظت کریں گے، تو اسی حوالے سے میں نے تھوڑا سا وہاں پر بھی وضاحت کی ہے۔ چلیں، آج آپ کو جو عمل ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے جی، کوئی بہت بڑا بچوں کا ظاہری بات ہے۔ تو سورہ اخلاص تو آپ پڑھتے ہوں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ایک ہی آیا مبارکہ ہے، اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد کے ساتھ آپ نے ایک لفظ ملانا ہے، یا عزیز، اللہ الصمد یا عزیز۔ اب اللہ الصمد کا جو موکل ہے اس کی اتنی پاور ہے کہ وہ آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی شیطانی اثرات ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں، پہلے دن ہی آپ کے وجود کے اندر کی، وجود کے باہر کی، گھر کے اندر کی جتنی شیطانی طاقتیں ہیں، وہ تمام شیطانی طاقتوں کو وہ زیرو کر دے گا، ختم کر دے گا۔ آپ کی بندشیں، آپ کی رکاوٹیں زندگی کی سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے زندگی کے اندر، ظاہری بات ہے بتقاضۂ بشریت انسان کو بہت سارے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی انسان کو کوئی حاجت ہوتی ہے، کبھی کسی کا قرض دینا ہے، قرض کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی بے شمار حاجات ہوتی ہیں، بے شمار دلچسپیاں ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے کہ ان کا اگلے بندے کی دلچسپی میں ہی پرافٹ ہے۔ جیسے کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے، تو وہ پراپرٹی ڈیلر جو ان سے ہے وہ کسی کو پلاٹ دکھاتا ہے، تو اس میں اگلے بندے کی دلچسپی جو ان سی ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ وہ آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے گا، پھر آپ جو چیز اسے دکھا رہے ہیں اس میں اس کی دلچسپی ہوگی، تو پھر جیسے ہوتا ہے نا بندہ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لوں یا نہ لوں، کیا کروں۔ تو یہ عمل کرنے سے آپ اگر پراپرٹی ڈیلر ہے تو آپ کا پلاٹ رکے گا نہیں، پلاٹ بکتے جائے گی، یعنی کہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کے ساتھ اچھے ذوق میں رہے گا، اور خود آگے بھی لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کرے گا۔ اس طرح آپ کا یہ جو کاروبار ہے، اس کاروبار کی ریل پیل شروع ہو جائے گی۔ دکاندار حضرات، فیکٹری کے حضرات، کچھ خواتین نے بیوٹی پارلر وغیرہ بنایا ہوتا ہے تو ان کے وہاں پہ کسٹمر وغیرہ نہیں آتے، تو ان کو پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اکثر اوقات زیادہ تر لوگ تو ایک حسد کی وجہ سے، میرے پاس یہ بہت سارے کیسز ہیں کہ ایک حسد کی وجہ سے دوسرے دکاندار کا وہ بندش کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی، ایک بچوں والا معاملہ، ایک بڑوں والا معاملہ۔ میں نے دونوں کو وضاحت سے بیان کی ہے، اب اس کا نتیجہ سنیں۔ بچوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ خواہش پر، یعنی کہ اچھا ایک یہاں پہ بچوں پہ ایک تو جادو کیا جاتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، ایک اثرات ان کے ساتھ جب جڑتے ہیں تو وہ جو جن بچے ہوتے ہیں نا، اثرات جسے کہا جاتا ہے، جنات کی اولاد کو اثرات ہی کہا جاتا ہے آسان لفظوں میں۔ تو وہ اثرات جو ان سے ہوتے ہیں نا، ان میں طاقت شاقت اتنی نہیں ہوتی، وہ نارمل ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر بچے اسکول پڑھتے ہیں نا تو وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اس طرح بچے جنات جو ہیں وہ عامل بن جاتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، عملیات میں جو بھی ہے، جس کا علاج اکثر اوقات ہوتا ہے
یہاں پہ بھی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں سیکھنے کے لیے آپ کی، کیونکہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں نا وہ سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، کوئی شرط و شرائط نہیں ہوتی کہ آپ یہ ڈیمانڈ پوری کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں پھر آپ کو اجازت ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اجازت عام ہے، اور جو جانا چاہے جا سکتے ہیں، جو رکنا چاہے رکے، سیکھنے والے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بھی ہم بٹھانے کے لیے مجبور نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ مل رہا ہے تو آپ بیٹھیں، اگر نہیں مل رہا تو آپ چینل بدلیں اپنا، وہ یوٹیوب بڑی پڑی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، میرے سے ہزاروں لاکھوں لوگ قابل ترین بیٹھے ہیں، آپ وہاں پہ جائیں، تو حد نہیں ہے کسی بھی چیز کی نا، تو عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ چلیں اب یہاں پہ وہ جو اثرات، تیسری چیز میں جو واضح کرنے جا رہا تھا نا، دو تین چیزیں میں نے کھول دی، ان کو سمیٹتا ہوں۔ اکثر اوقات عاملین کے پاس اسی طرح کے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ بچوں کے ساتھ جنات جڑے ہوتے ہیں، وہ بچہ نماز سیکھتا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ نماز سیکھتے جاتے ہیں، پھر وہ بچہ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے جاتا ہے مسجد میں تو وہ بھی ساتھ ساتھ قرآن پاک یا قاری پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ پھر آگے آگے دینی دنیاوی تعلیم جو بھی پڑھتا ہے تو اس طرح وہ بھی پڑھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ظاہری بات ہے ساتھ چلتے چلتے جو ان سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان کی، تو وہ اثرات جو ہوتے ہیں اکثر اوقات ایسے لوگوں پر جن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں ان پہ جادو بڑا جلدی تیزی سے عمل کرتا ہے، لیکن اگر کسی پر اثرات ہیں اور وہ بڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ وہ جنات کی شکل اختیار کر، کوئی اسے پتہ نہیں ہے بیچارے کو، وہ اپنا کاروبار میں نوکری میں بار بار ٹرائی کر رہا ہے، اسکول میں پہلے پاس ہی بڑے مشکلوں سے ہوا ہے، سکول میں بڑی جیسے کہ ریڈی نکل گئی، بڑا محنت کے ساتھ بیچارہ نکلا ہے، میٹرک کیا، ایف اے بی اے کیا، اس کے بعد اگلی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد بیچارہ نوکری کی تلاش میں جاب کی، فارغ، کاروبار کیا برباد، باپ کے کاروبار پہ جا کے بیٹھا وہی برباد کر دیا، حالانکہ اس کا قصور کوئی نہیں ہوتا، وہ صرف اثرات کا معاملہ ہوتا ہے، اگر اسے فرسٹ پوزیشن پہ کنٹرول کر لیا جاتا ہے، ہینڈل کر لیا جاتا تو یہ دن اس کو دیکھنے نہیں پڑنے تھے، پھر کیا ہوتا ہے عاملین کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا نوست ہے کہ میں ہی منحوس ہوں، یہ ہے وہ، اس طرح کے اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر، مرد و خواتین سب کی بات کر، پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچاروں کے رشتے نہیں ہوتے، شادیوں میں بندشیں لگی رہتی ہیں، پھر وہ فلانی خالہ نے کر دیا، فلانی ماسی نے کر دیا، فلانی پھوپھی نے کر دیا، پھر وہ عاملین کے پاس، عاملین بھی کہتے ہیں ہاں 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 یہ وہ، چلو جی سسٹم چلتا رہتا ہے، اچھا عاملین دم کرتے ہیں، وہ اس نے بچے نے پہلے ہی اتنا پڑا پڑا ہوتا ہے، نماز قرآن یہ وہ جنات جو ان سے وہ اس عامل کو فیس کر لیتے ہیں آہستہ آہستہ، اب ہوتا یہ ہے کہ وہ عامل سخت پڑھائی کرتا ہے تو وہ آگے سے اس کی سخت پوزیشن سے کاٹ کرتے ہیں، تو اس طرح وہ نظام رکا رہتا ہے، خیر یہاں پہ پھر قابل ترین عملیات میں کوئی عامل مل جائے تو منزل مل جاتی ہے، وگرنہ بھٹکتے رہتے ہیں ساری زندگی، اس کو رجت نہیں کہتے، یہ ایک حقیقت ہے، رجت کسی اور چیز کا نام ہے، وہ میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ عمل آپ لوگوں کے لیے ضروری کیوں ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو زندگی کے اندر نحوستیں جتنی ہیں آپ کے سامنے، تمام نحوستوں کو ختم کرنے کے لیے بچے، بزرگ، جوان، مرد، عورتیں، خواتین، سب کو نوجوان لڑکا لڑکی ہے اس کو بھی یہ پڑھنا چاہیے، بزرگ ہے وہ بھی پڑھے، یہ وہ عمل ہے جو آپ کی زندگی کے اندر انقلابی قسم کا بدلاؤ لے کے آئے، تبدیلی لے کے آئے۔ میں نے بہت سی چیزیں جن کو شروع کر کے فوراً سمیٹ دی ہے، اگر میری آپ طبیعت سے واقف ہے تو آپ میری مجبوری سمجھ رہے ہوں گے کہ اس وقت میں نے ظاہری بات ہے پروگرام کے لیے سیالکوٹ والی سائٹ پہ نکلنا ہے، میرا یہاں سے شہر چھنگا منگا سے 4 گھنٹوں کا سفر ہے، میں نے وہ ڈرائیو کر کے پہنچنا بھی ہے، واپس بھی آنا ہے، تو مصروفیات ہوتی ہیں نا، ظاہری بات ہے، پھر ابھی دم بھی دینے ہیں، بہت سارے لوگوں کی کالیں بھی لینی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے ان موضوعات کو کھولا نہیں، وگرنہ 40-45 منٹ تک کا بالکل مختصر ٹاپک تھا جس کو میں نے آپ کو احتیاط کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ دلیر بنیں، آپ اپنی ہمت کو کبھی کم نہ ہونے دیں، آپ کہیں گے پیر صاحب کوئی مشورہ دو میرے لیے، تو میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا، اگر آپ میرا احترام کرتے ہیں تو میں آپ کو تحفہ دوں گا، یہ عمل میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، تحفے کو پھینکتے نہیں، تحفے کو ضائع نہیں کرتے، تحفے کو رکھ نہیں دیتے، تحفے کو سینے سے لگاتے ہیں، تحفے کو قبول کرتے ہیں،
तोहफे की पहली शर्त यह है कि इस अमल को आपने मुसलसल करना है और एक टाइम तक करना है। वो टाइम क्या है? आज शुरू करें, आखिरी सांस तक करें, बस ये अमल आपने, अगर आपने इस रूटीन से किया जिस रूटीन से मैं बता रहा हूं, यकीन मानिए जिंदगी के अंदर आपको किसी और अमल को जरूरत नहीं पेश आएगी। आपने करना क्या है? बच्चे, बुजुर्ग, जवान जोन से ना, अच्छा बच्चों के लिए पहले बता दूं, बच्चे इसको सिर्फ और सिर्फ 7 टाइम पढ़े, पानी पे दम करके पी ले 7 मरतबा, अल्लाह समद या अजीजु या अजीजु या अजीज 7 मरतबा पढ़े। अर्जेंट आपको जरूरत है, हाजत है किसी बड़े को, तो वो पढ़ना शुरू कर दे, जब तक हाजत पूरी ना हो जाए तब तक पढ़ता रहे अल्लाह समद या अजीजु या अजीजु या अजीज। किसी दूसरे को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहते हैं तब भी आप पढ़ना शुरू कर दे। कारोबार में बरकत रिज़्क़ के लिए कसरत से पढ़े, चलते फिरते उठते बैठते पढ़े, पाकी नापाकी में, पलीती में, पाकी में, बस इतना है कि आपने दिमाग में पढ़ना है, जुबान से नहीं पढ़ना, ठीक है। जब आपने इसका अमल करना है ना, वो अमल है ईशा की नमाज के बाद 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजात के अदा करने के बाद, सलातुल तौबा के कर लें, सलातुल हाजात के कर लें, 2 नफल जरूर पढ़ने हैं आपने। पढ़ने के बाद आपने ईशा की नमाज पढ़नी है, उसके बाद 2 नफल पढ़ने। पढ़ने के बाद आपने जो है अल्लाह समद या अजीज़ 1 मरतबा, अल्लाह समद या अजीज़ 2 मरतबा, ये आपने 1100 मरतबा पढ़ना, 11 तस्बीह। पानी पे दम करना है, पानी सर पे डालना, चेहरे पे पीना, पूरे घर में छींटे लगाने, पानी बचा के रख लेना, अगले दिन सारा दिन पीते रहना। मैं कहता हूँ 7 दिन आप मुसलसल करें, फिर इसका लुत्फ लेना शुरू करें। इसकी रूहानी ताकत आपकी दाईं तरफ मौक्कल खड़ा होगा। आपने करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी टाइम कोई भी काम है, आपको 7 मरतबा आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और इस तरह दम करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने कहना है कि मेरी हिफाजत करें और मेरा ये काम है, जो भी है वो करें। यकीन मानिए, मैं आप निस्बत के साथ इस अमल को करें, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। इजाज़त हम दे रहे हैं तो हम अपनी तरफ से आपको ये तोहफा पेश, तोहफे का लफ्ज़ यही होता है कि वो रूहानी ताकत फिर हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया कादरिया की तरफ से आपकी तरफ आएगी। तो इस तरीके से आपको जो है वो हिफाजत का भी मिलेगा और मामलात की बेहतरी का भी। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक सीखने को मिला होगा। कुछ समझाने में कमी कोताही रह गई हो या कुछ चीज़ें बाकी रह गई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त दीजिए।